بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے عوام کی، لوگوں کی، غریبوں کی مدد کی ہے، تو انہوں نے غریبوں کی مدد بھی کر دی، اور آپ دیکھیں کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ غریب اور فقیر ہے، اور دینے والا کون ہے۔ یہ اہم بات ہے، ورنہ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر جس طریقے سے چیزیں رائج ہیں، ہمارے یہاں معاشرے میں اگر کوئی تھوڑی سی بھی چیز دیتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا چرچا کرتا ہے، ویڈیو کلپس بنائے جا رہے ہوتے ہیں، سیلفی لی جا رہی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا طرز زندگی کیا ہے، انہوں نے کس طریقے سے غریبوں کی مدد کی ہے، ان میں کس طریقے سے ہدایت اور رہنمائی کا طریقہ پایا جاتا ہے۔ ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں اور ہم سیرت اہل بیت علیہ السلام کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، تو عزیزان محترم ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے غریبوں کی مدد کی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے خادموں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر جو بات میں آپ کے سامنے نقل کرنے والا ہوں کہ امام علیہ السلام رات کو اس مقام پہ پہنچتے تھے کہ جہاں غریب سو رہے ہوتے تھے۔ ایک جگہ کا نام تھا، مخصوص تھے محلوں کے اندر، وہاں سو رہے ہوتے تھے، اور امام علیہ السلام اپنے کاندھوں پر روٹیوں کا تھیلا ٹانگے ہوئے باقاعدہ، کس انداز سے آپ دیکھیں روٹیاں دی ہیں غریبوں کو کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ دینے والا کون ہے۔ توجہ فرمائیں، معلّہ بن خنیس کا بیان ہے۔ یہ پتہ ہے معلّہ بن خنیس کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی ہیں، ایک عظیم شاگرد ہیں، اور انہیں معلّہ بن خنیس کو منصور دوانقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور صحابی ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معلّہ بن خنیس یہ کہتے ہیں کہ برسات کی ایک رات تھی، توجہ فرمائیے گا، کہ اس برساتی رات میں بارش برس رہی ہے، برسات کی رات ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور ایک منزل کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ معلّہ بن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اور امام علیہ السلام ضلع بنی ساعدہ کی طرف چلے۔ ضلع بنی ساعدہ یہ وہی مقام ہے، وہی چبوترا ہے کہ جہاں پر غریب غربا افراد جمع ہوتے تھے اور وہاں پر آرام کرتے تھے، اپنی رات گزارتے تھے۔ تو ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں امام کے پیچھے پیچھے چلا، میں نے دیکھا کہ امام ضلع بن ساعدہ کی طرف جا رہے ہیں، اور میں آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ امام کے پیچھے پیچھے چلا۔ راستے میں کیا دیکھا کہ جو چیز امام علیہ السلام کے کاندھے پر، کمر پر ایک بہت بڑا تھیلا موجود ہے کہ جو امام جسے اٹھائے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، پشت پر رکھے ہوا اور اس کو لے کر چلے جا رہے ہیں۔ اس میں سے اتفاق سے میں نے دیکھا کہ کوئی چیز گری، مجھے محسوس ہوا، تو امام علیہ السلام وہیں رک گئے، اور امام علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار جو چیز میرے اس تھیلے سے گری ہے مجھے واپس پلٹا دے۔ تو خنیس کہتے ہیں، ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر آگے بڑھا، اور امام علیہ السلام نے ایک دم دیکھا کہ کہا کہ ابن خنیس تم ہو؟ کہا جی مولا، میری جان آپ پہ قربان، میں آپ کے پیچھے پیچھے آیا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اچھا جب آ ہی گئے ہو تو دیکھو ذرا جو چیز گری ہے وہ ہمیں اٹھا کے دینا۔ تو ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں نے ٹٹولا اس اندھیری رات میں دیکھا کہ کچھ روٹیاں ہیں جو امام علیہ السلام کی اس تھیلے سے گری ہیں، وہ میں نے اٹھا کے امام علیہ السلام کو دیں۔ پھر میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ مولا یہ آپ کہاں کا ارادہ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ اتنا بھاری وزن کہاں اٹھائے لے جا رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ ہم اس وزن کو ہم خود اٹھائیں گے، اور اس کام کے لیے میں زیادہ سزاوار ہوں، میں تمہیں زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ہاں لیکن اے ابن خنیس، اے معلّہ ابن خنیس، جب تم یہاں تک آ ہی گئے ہو تو چلو ہمارے ساتھ۔ امام علیہ السلام نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے۔ تو ابن خنیس کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ ساتھ ہو لیا، امام علیہ السلام کے ساتھ جب پہنچا ہوں تو ضلع بنی ساعدہ تک پہنچتے پہنچتے ہم
وہاں پہنچے اور ہم نے چند غربا کو امام علیہ السلام نے ہر فقیر کے جو سو رہا تھا اس کے سرہانے، اس کے لباس کے نیچے، اس کے تکیے کے نیچے، امام علیہ السلام نے کسی کے تکیے کے نیچے 2 روٹیاں، کسی کے نیچے کے لیے 3 روٹیاں، اور کسی جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی امام علیہ السلام نے گویا وہاں پر اس کی مقدار کے اعتبار سے روٹیاں وہاں پر رکھ دیں۔ تو معلّہ ابن خنیس کہتے ہیں کہ جب میں نے اس منظر کو دیکھا کہ امام علیہ السلام نے یہاں تک کہ تمام فقراء جو وہاں پر سو رہے تھے، جو وہاں پہ جمع تھے، امام علیہ السلام نے ان پر سب کے لیے روٹیاں رکھ دیں اور اس کے بعد وہاں سے چلے۔ معلّہ بن خنیس کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے پوچھا اس موقع پر کہ مولا میری جان آپ پہ قربان، بس مجھے اتنا بتا دیجیے کہ کیا یہ لوگ شیعہ ہیں، کیا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ ان کا طرۂ امتیاز دیکھیں کہ امام علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر اتنا بھاری تھیلا کہ اپنی پشت پر اٹھا کر اسے لے کر جاتے تھے، اور بلا تفریق مذہب کے کہ کون امام کا چاہنے والا ہے اور کون امام کا چاہنے والا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم اس امام کے چاہنے والے ہیں، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم اس امام کی امامت پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس نے بلا تفریق سب کو دیا ہے۔ بس عزیزان محترم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی کے چاہنے والے، ائمہ اہل بیت کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو بلا تفریق، تو جو غیروں کو اتنا دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص بھوکا رات کو سو جائے، تو وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے کبھی برداشت کریں گے کہ کوئی ان کا چاہنے والا، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی بھوکا رات کو بھوکا سو جائے، خالی پیٹ سو جائے؟ نہیں ذاہر محترم۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اسی طریقے سے آپ ملاحظہ فرمائیں، حشام بن سالم کا بیان ہے، توجہ کیجیے گا۔ حشام بن سالم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روش یہ تھی، آپ سمجھ رہے ہیں اس جملے کا مطلب کہ روش یہ تھی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امام علیہ السلام ایک دن نہیں کیا یہ کام، بلکہ مسلسل اس کام کو انجام دیتے رہے، روزانہ ہی گویا امام علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ راتوں کو روٹی، گوشت اور پیسے وغیرہ اٹھاتے اور ایک تھیلے میں رکھتے اور اپنے کاندھے پر رکھ کر اور اسے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ تھی امام علیہ السلام کی سیرت، یہ تھا امام علیہ السلام کا طریقہ زندگی، طرز زندگی، کہ کسی مدینے کے اندر کسی شخص کے لیے امام علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی عزیزان محترم بھوکا سو جائے۔ آپ دیکھیں، لیکن یہی امام علیہ السلام اس بات کو برداشت کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ جب امام علیہ السلام کسی ایک عام آدمی کے لیے اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی بھوکا آدمی سو جائے، تو اپنے چاہنے والوں کے لیے برداشت کریں گے کہ کوئی ہمارا چاہنے والا، کوئی ہمارا محب، کوئی ہمارا شیعہ رات کو بھوکا سو جائے۔ عزیزان محترم، آج امام جعفر صادق علیہ السلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیمات الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایسا ہی ہے، وہ اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمارے درمیان زندہ ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جو ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے پڑوس میں، کوئی ہمارے محلے میں کوئی ایسا فرد نہ ہو کہ جو رات کو خالی پیٹ سو جائے، بھوکا سو جائے۔ اس بات کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے امام علیہ السلام کے بارے میں، حشام بن سالم کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام ہر شخص کو روٹیاں دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، گوشت دے رہے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہے، جیسی ضرورت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ امام کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، نہیں معلوم تھا کہ یہ دینے والا رات کے اندھیرے میں کون دے کے چلا گیا۔ امام نے کبھی کسی سے اپنا تعارف نہیں کروایا دیتے ٹائم کہ میں کون ہوں۔ اور آپ دیکھیں آج ہمارا معاشرہ کس نہج پہ پہنچ گیا، کس چلن پہ چل پڑا ہے۔ آپ دیکھیں ہاں کس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ دینے والا کون تھا؟ جی کس وقت؟ جب امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور یہ امداد بند ہو گئی، تب لوگوں کو عزیزان محترم پتہ چلا کہ وہ امداد دینے والی شخصیت کوئی اور نہیں تھی، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام تھے، کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق جانشین تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا عزیزان محترم
حلم ملاحظہ فرمائیں، بردباری ملاحظہ فرمائیں، اپنے غلاموں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے تھے، کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی، حتیٰ کہ جو اپنے ماتحت ہیں، جو اپنے غلام ہیں، دیکھیں کس طریقے سے ان کی رہنمائی کرتے تھے، سختی نہیں کی ہے امام علیہ السلام نے۔ توجہ فرمائیں، دیکھیں حفص بن عائشہ کا بیان ہے، توجہ کیجیے گا، اور یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ مناقب المناقب کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اصول کافی میں اگر جلد آپ ملاحظہ فرمائیں تو جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں پر آپ کو یہ حدیث ملے گی یقیناً۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی واقعات میں اور احادیث کے سلسلے میں اس واقعے کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دن اپنے ایک خادم کو، توجہ کیجیے گا، کسی کام سے بھیجا کہ جاؤ اس کام کو انجام دو، اور جانے کے بعد کافی دیر گزر گئی، وہ شخص واپس نہیں پلٹا۔ جب وہ شخص واپس نہیں پلٹا اور دیر کافی ہو گئی تو امام خود اس کی تلاش کے لیے نکلے۔ جب امام تلاش کے لیے نکلے ہیں تو کیا دیکھا کہ امام نے دیکھا کہ وہ شخص ایک گوشے میں غافل پڑا سو رہا ہے۔ اب بتائیے کہ اگر آپ اس موقع پر ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کا نوکر، آپ کا خادم، توجہ کیجیے گا، آپ کا نوکر، آپ کا خادم، اگر آپ اسے کسی کام سے بھیجیں اور وہ کام انجام دینے میں تاخیر کر دے اور آپ اسے تلاش کرنے جائیں اور وہ کسی جگہ پر پڑا سو رہا ہو یا کسی سے باتیں کرنے میں مصروف ہو، تو بتائیے آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ آپ کے اس وقت تاثرات کیا ہوں گے اس موقع پر؟ تو عزیزان محترم، امام، بہرحال آپ کا رویہ جو بھی ہوگا وہ آپ سب الحمدللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کیا کیا ہوگا؟ جی بتائیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ ڈانٹا اسے؟ کیا کہا؟ نہیں۔ اب دیکھیں، امام نے جیسے دیکھا کہ وہ شخص سو رہا ہے، امام علیہ السلام اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اس کے سرہانے بیٹھ کر آہستہ آہستہ، گرمی کا موسم، اسے پنکھا جھل رہے ہیں، پنکھا جھلنے کے لیے بیٹھ گئے، اور جب تک وہ سوتا رہا امام علیہ السلام اسے پنکھا جھلتے رہے۔ جب وہ خود اپنی نیند سے بیدار ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، دیکھو بخدا تمہارے لیے یہ بات سزاوار نہیں ہے کہ تم رات دن اس طرح سے سو اور غفلت کی نیند سوتے رہو، بلکہ دن اللہ نے تمہارے لیے اس لیے بنائے ہیں کہ تم اس میں ہمارے لیے کام کرو، اور راتیں اس لیے دی ہیں تاکہ تم اس میں آرام کرو۔ بس عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے نہ اسے جھڑکا، نہ اسے بیدار کیا، نہ اسے ڈانٹا، بلکہ اسے کتنے پیار اور محبت کے ساتھ اسے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس زندگی کو سو کے نہیں گزارنا چاہیے، ذمہ داری کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تو امام علیہ السلام جب اپنے خادم کے لیے یہ بات برداشت نہیں کرتے ہیں کہ وہ غفلت کی نیند سو جائے، تو عزیزان محترم امام علیہ السلام کس طریقے سے اپنے کسی سچے چاہنے والے کے لیے اس بات کو برداشت کریں گے کہ وہ غفلتوں کی نیند میں سوتا رہے؟ بس عزیزان محترم، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ امام علیہ السلام نے کس طریقے سے ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے ماتحت افراد سے بھی اس طرح سختی سے اور ذلت آمیز الفاظ مجھ سے گفتگو مت کرو۔ یہ امام علیہ السلام کا حلم اور ان کی بردباری ہے۔ انشاءاللہ العزیز خداوند عالم سے ہم یہ دعا کریں گے کہ خداوند عالم ہمیں سیرت اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے مقام کو بھی سمجھیں اور اپنے ماتحت کام کرنے والے کے مقام کو بھی سمجھ سکیں۔